ہم بچاتے رہ گئے دیمک سے اپنا گھر، کرسی کے چند کیڑے میرا ملک کھا گئے۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معززین، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو پوری دیکھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہتا اور کہہ بھی نہیں سکتا کہ سیاست بری چیز ہے۔ یہ تو انبیاء کرام علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اسلام کا مقدس ترین شعبہ ہے۔ اگر حالات حاضرہ پر نظر دوڑائیں تو زیادہ تر لوگ اس میں قدم رکھ کے خیانت، عہدے کا غلط استعمال کی وجہ سے کہ بندے کو بے ایمان، جھوٹا، فریبی اور مکار بنا دیتی ہے۔ انسان برائے نام مذہب کا بندہ رہ جاتا ہے۔ سیاست انسان کو شاید خدا بننے کا احساس دیتی ہے، اس لیے وہ سوال و جواب سے خود کو مبرہ تصور کرتا ہے۔ انسان کا قول و فعل صفر ہو جاتا ہے۔ انسان انتہا کا مفاد پرست اور دھوکے باز ہوتا جاتا ہے۔ آج کل سیاست زیادہ تر انسانوں کے ضمیر کو مار دیتی ہے۔ جب انسان کا ضمیر ہی نہ رہے تو پھر انسان ہونے کا مقصد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ یہ عناصر پوری دنیا کے زیادہ تر سیاستدانوں میں موجود ہیں، لیکن ہم صرف اپنی ریاست کے سیاستدانوں کی چند باتیں ڈسکس کریں گے، کیونکہ ان کے قول و فعل ہمارے عوام کے ذہنوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ باقی ممالک کے سیاستدان کتنے جھوٹے سچے ہیں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، وہ جانیں اور ان کی عوام جانیں۔ ہم تو اپنے گھر اور ان کے افراد کی بات کریں گے۔ آج کل ایک بات بہت گرم اور زیر بحث ہے کہ عمران خان کو لفظ خاتم النبیین پڑھنا نہیں آیا۔ میں مانتا ہوں کہ نہیں آیا، تو کیا اس پہ قادیانی یا قادیانی نواز کا فتویٰ لگ سکتا ہے؟ اگر لگ سکتا ہے تو قرآن مجید پڑھتے وقت تو ایک ماہر قاری سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، بلکہ بعض اوقات تو نماز دہرانی پڑتی ہے، تو کیا کبھی ان کو بھی یہی الفاظ کہے ہیں؟ یقیناً نہیں کہے۔ اگر ان کو نہیں کہے تو ان سے کون سا بدلہ لیا جا رہا ہے اپنا ایمان خراب کر کے؟ کیا ان دانشوروں کو وہ نواز شریف صاحب کا وہ بیان اتنا جلدی کیوں بھول گئے جس میں انہوں نے قادیانیوں کو مسلم اور اپنا بھائی کہا؟ اور یہ کہ اپنے لوگوں کے وہ بیانات کیوں بھول گئے جنہوں نے نواز شریف کے استقبال کو حج کا ثواب کہا، جنت تک کے ٹکٹ تقسیم کر دیے تھے؟ مریم نواز کا بیان آج بھی سوشل میڈیا کی دنیا میں موجود ہے، جس میں انہوں نے خود کہا کہ اللہ نے میری ایسے تربیت کی جیسے پیغمبر کی۔ الیاذ باللہ۔ کیپٹن صفدر نے تو نکاح کے بغیر ہم بستری کے فتوے تک دے ڈالے۔ تب تو یہ سب 101% اسلام کی بات ہو رہی تھی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم جب مریم نواز کی کوئی بات کرے تو قوم کی بیٹی، جب خود فریق مخالف کی عورتوں کو تتلیاں یا زمین گرم وغیرہ کی باتیں کریں تو یہ کہہ کر چپ کروا دیا جاتا ہے کہ عالم ہیں، 5 لاکھ علماء کے امیر ہیں، تو پھر تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے تھی۔ اور جن پیروں فقیروں نے نواز گروپ کو ووٹ دینا حرام کہا تھا، اب وہ خود ان کے ٹکٹ ہولڈر کیوں ہیں؟ اور یہ کہ عمران خان نے بلاول بھٹو کو صاحبہ کہا ہے، یہ بات غلط ہے۔ ایک ملک کے سربراہ کو بہت بردبار، سمجھدار، تحمل والا، نفیس اور اعلیٰ اخلاقی معیار کا ہونا چاہیے، لیکن کیا یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا؟ کیا اس سے پہلے اس طرح کی باتیں نہیں ہوئیں؟ ہم پرانی تاریخ میں نہیں جانا چاہتے، بلکہ 30 سال کی بات کرتے ہیں، جب ناچ گانے والے اپنے رزق والی جگہ پر آتے ہیں
تو احترام میں اس جگہ کو بوسہ دیتے، لیکن ہمارے نالائق سیاستدان تو ہر معاملے میں گئے گزرے ہیں۔ وہ اسمبلی کے فلور پر بازاری زبان کھلے عام استعمال کرتے ہیں۔ 90 میں بے نظیر زرد لباس میں قومی اسمبلی میں آتی ہے، اور آج کے بردبار نواز شریف کا ایک ساتھی انہیں پیلی ٹیکسی کہتا ہے، لیکن یہ بات آج بلاول کو صاحبہ کہنے پر شور مچانے والے بھول چکے ہیں۔ نصرت بھٹو کو گشتی عورت کس نے کہا تھا؟ لیکن ایمان کے کمزور ان سیاست دانوں کو یہ بات بھی بھول گئی ہے۔ شیخ رشید، خیر ان کی تو بات ہی نہ کی جائے، کیونکہ ان کے منہ کا تالا تو کبھی تھا ہی نہیں اور نہ بن سکتا ہے۔ انہوں نے مسلم لیگ کے ایک جلسے میں کہا تھا کہ بے نظیر ایسے نہیں جائے گی، اسلام آباد میں آئیں گی تو جوتے مار کے نکالیں گے، چڑیا گھر میں بند کر دیں گے۔ نواز شریف بلاول کے بارے میں کہتے ہیں کہ بلاول زرداری کا نہیں، فیصل صالح حیات کا بیٹا ہے، لیکن تاریخ کے بے رحم اوراق میں یہ بات بھی دب جاتی ہے، اور آج بلاول کو صاحبہ کہنے پر شور مچانے والے مردہ ضمیروں کو یہ بات یاد نہیں۔ ان کو یہ یاد نہیں کہ وہ خود یہ گند کر چکے ہیں۔ رانا ثناءاللہ بلاول کو صاحبہ کہنے پر اسمبلی میں بینچ کو پیٹ پیٹ کر احتجاج کر رہے تھے۔ وہ اس کی پارٹی اور عوام یہ بات بھول گئی کہ کچھ عرصہ پہلے بلاول کی شادی کے بارے میں جب باتیں ہو رہی تھیں تو رانا ثناءاللہ نے نیوز چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ بلاول تو مرد ہی نہیں ہے، اس کا طبی معائنہ کرانا چاہیے اور وہ شادی نہیں کریں گے۔ ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مراد سعید کی عمران خان کے ہاتھوں چیخوں کی بات پوری عوام کے سامنے کرتے ہوئے انہوں نے شاید ہی شرم کی ایک ہلکی سی رمق محسوس کی ہو۔ انسان انسانیت سے اس سے زیادہ نہیں گر سکتا۔ خواجہ آصف اسمبلی کے مقدس مقام پر کھڑے ہو کر شیریں مزاریں کو ٹریکٹر ٹرالی کہتا ہے، لیکن آج مریم اورنگزیب صاحبہ، جس کو عمران خان کا بلاول کو صاحبہ کہنے پر شدید دکھ ہے، کا کوئی بیان سامنے نہیں آتا۔ اور مزید یہ کہ جب نواز شریف پارٹی کی طرف سے بے نظیر کی برہنہ تصویریں ہیلی کاپٹر سے لاہور شہر میں پھینکی گئی تھیں، وہ آج کہتا ہے میں عمران خان کا نام بھی نہیں لینا چاہتا۔ حتیٰ کہ کچھ روز پہلے مراد سعید کے اسمبلی میں خطاب کے دوران مریم اورنگزیب، رانا ثناءاللہ اور مسلم لیگ کی سینئر قیادت ڈسک بجاتے ہوئے نو بیبی نو جیسے الفاظ دہرا رہی تھی۔ ایک شرابی دوسرے شرابی کو برا کیسے کہہ سکتا ہے؟ ایک چور دوسرے چور کو غلط کیسے بول سکتا ہے؟ لیکن ہمارے سیاستدانوں کی کتاب میں سب جائز ہے۔ خلاصہ کلام، میرا مقصد کسی کا دفاع یا کسی سے اختلاف نہیں کرنا، بلکہ اپنی بھولی بھالی قوم کو سمجھانا ہے کہ الیکشن قریب ہیں، ووٹ جس کو بھی دیں آپس میں پیار محبت سے رہیں، اور یاد رکھیں کہ جب تک اعمال ہمارے ٹھیک نہیں ہو سکتے، حکمران بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ اور یہ قرآن مجید کی بات ہے۔ جب میں کہتا ہوں کہ یا اللہ میرے حالات دیکھ، تو آواز آتی ہے میرے بندے اپنے اعمال تو دیکھ۔ اپنے ہوسٹ شعیب ندیم معاویہ کو پاکستان کے بہترین نیٹ ورک ہسٹوریکل پوائنٹ سے اجازت دیجیے۔ ملتے ہیں ایک بہترین ہسٹوریکل ویڈیو کے ساتھ۔ ابھی تک اتنا ہی۔ ہماری آپ سے پھر ایک بار ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹوریکل پوائنٹ پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، تاکہ ہمارے ہر آنے والی ہسٹوریکل ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں۔
اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی میری تمام جائز خواہشات پوری فرمائے۔